بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جو پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں یا پاکستانیوں سے محبت کرنے والے ہیں، سب کو بہت خلوص دل سے اسلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج جس موضوع کے لیے مجھے اقبال اکیڈمی نے دعوت دی ہے، وہ ہے قائد اعظم علامہ اقبال اور تشکیل پاکستان۔ میں اس اکیڈمی کی ڈائریکٹر صاحبہ ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ اور ان کے اسٹاف کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے آج اس اہم دن کی مناسبت سے 11 سپٹمبر 2020 کی مناسبت سے مجھے میرے خیالات بیان کرنے کا موقع دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 11 سپٹمبر کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات پا جاتی ہے، اور وہ وفات جو ہے وہ ایک شخص کی نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ جب کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ایک ایسے شخص سے جو کہ ہندوستان کو، جو کہ بر صغیر تھا، سب کانٹیننٹ تھا، اس کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنانے میں کامیاب ہوئے، جو کہ آسان کام نہیں تھا۔ ان کی جو جنگ تھی وہ نہ صرف یہ کہ انگریزوں کے خلاف تھی کہ انگریزوں سے آزادی حاصل ہوگی، بلکہ ان کی جنگ ہندوؤں کے خلاف بھی تھی، جو کہ 3/4 تھے آبادی کے، اور مسلمان بمشکل 20 سے 25% ہندوستان میں تھے۔ تو یہ جو جنگ انہوں نے لڑی، اس جنگ میں بے شمار لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن علامہ محمد اقبال جو ہے سر فہرست کیوں سمجھے جاتے ہیں؟ وہ ظاہر شاعر مشرق بھی ہیں، اور انہوں نے آئیڈیا پاکستان بھی دیا۔ آئیڈیا اور پاکستان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہی در حقیقت قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کی اور ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان بنانے کے پیچھے اغراض و مقاصد اور جو اس کی وزڈم ہے، اس طرح وہ لے کر آئے۔ اگرچہ قائد اعظم بھی بذات خود بھی انہی پہلوؤں پر غور کر رہے تھے۔ آج کے جو لیکچر پہ ہم بات کریں گے، بہت سارے موضوعات ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کیوں قائد اعظم اور علامہ اقبال کو یاد کریں؟ ہم کیا دنیا کی انوکھی قوم ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو یاد کریں؟ دیکھیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی زندہ قومیں ہیں، جہاں کہیں بھی نیشن سٹیٹس ہیں اور نہ بھی نیشن سٹیٹس ہوں، وہ اپنے جو اکابرین ہیں، خاص کر وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے، ویژن کے ذریعے اپنے ملک کو یا آزادی دلائی یا آزادی دلا کر ایک ایسا ملک بنانا چاہا جو کہ دنیا کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ بنے، تو ان میں ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہیں اور علامہ اقبال بھی شامل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جولائی کو امریکہ بڑے پیمانے پہ وہ اپنے آزادی کا دن مناتا ہے، جارج واشنگٹن کو یاد کرتا ہے، باقی ہیروز کو یاد کرتا ہے، ان کی برسیوں پر یہ ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں دیکھ لیجئے، گاندھی ہے، نہرو ہے، پٹیل ہے، اب تو اور بھی لوگ چلے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، تو کوئی ہم پاکستان میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک لابی بدقسمتی سے پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی وہ لابی موجود ہے۔ وہ بچوں کے ذہنوں میں ہمارے اکابرین کے حوالے سے مختلف طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں جو کہ تاریخ پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلاً وہ سب سے پہلے تو قائد اعظم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی قائد اعظم، یہ بھی بحث ہے، قائد اعظم جو ہے وہ
اسلامی ریاست بنانا نہیں چاہتے تھے، ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم انگریزوں کے پٹھو تھے، انگریزوں نے چونکہ چاہا پاکستان بننا، ہندوستان کو تقسیم کرنا، ہندوستان کو کمزور کرنا، اس لیے انہوں نے بنا دیا۔ اسی طرح علامہ صاحب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں، ایک نے تو خط بھی نکال کے لے آیا جو کہ علامہ صاحب نے 1936 میں شاید لکھا تھا اپنے کسی جاننے والے انگریز کو، شاید ٹیچر بھی بعض کہتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا پاکستان نیشنلسٹ موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی علامہ صاحب نے تو پاکستان کا جو وہ خطبہ الہ آباد ہے وہ ایک کیجولی بات کی تھی، کوئی اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں تھی، کوئی تھاٹ نہیں تھی۔ پھر علامہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی علامہ اقبال کی باتوں میں، اشعار میں، فکر میں ایک تسلسل نہیں ہے، تضادات ہیں۔ بہت سارے ایسے سوالات اٹھا دیے جاتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ ایک علمی بحث تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو علمی بحث ہے، کیا ہم بچوں کو جو کہ پرائمری کی کلاس میں ہیں یا چھوٹے ہیں وہ ان باتوں کو سمجھنے کا ادراک رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ مگر ہم مایوسی پھیلا دیتے ہیں۔ ہم مایوسی کیسے پھیلتی ہے؟ ایسے پھیلتی ہے جب وہ ہم قائد اعظم کے، علامہ اقبال کے جو تصورات کے مطابق جو پاکستان جو بنا، وہ جو آج 2020 میں بیٹھ کر جس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی، مذہبی اور فرقہ وارانہ چیلنجز ہیں پاکستان کو، یقیناً علامہ اقبال نے، یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے نجات کی بات کی تھی، اس کے تسلسل کی بات نہیں کی تھی۔ اس لیے انہوں نے پاکستان بنایا تھا کہ ہندوستان میں ہندو انتہا پسند رام راج قائم کرنا چاہتا تھا، اور وہ رام راج جو قائم کرنا چاہتا تھا اس کی عملی جو شکل انہوں نے دیکھی تھی، پہلے تو نہرو رپورٹ میں دیکھی، پھر انہوں نے کانگریسی وزارتوں میں انہوں نے دیکھی، تب جا کر قرارداد لاہور 1940 پہ پیش کی، جس میں انہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی بات کی اور کہ ہمیں پاکستان کا مطالبہ کیا۔ اچھا، یہ تو ہے جو انٹروڈکشن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم بات کرنا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہیں، یہ دونوں ہی خوش قسمتی سے کہہ لیجئے، دونوں ہی ہندوستان جس کو انڈیا کہتے تھے، انگریزوں نے کہا انڈیا ہم نے مان لیا انڈیا، انگریزوں نے کہا انڈس سویلائزیشن، ہم نے سندھ تہذیب کو، ہڑپا تہذیب کو ہم نے انڈس سویلائزیشن مان لیا، لہٰذا میں بھی وہ ٹرمنالوجی یوز کرنے پر مجبور ہوں، مگر انڈیا کبھی انڈیا تھا نہیں، انگریزوں نے آ کر اس کو انڈیا کا لفظ دے دیا، اور انڈیا میں کوئی کبھی بھی جب سے ہندوستان بنا ہے، جب سے نون ہسٹری ہے، کبھی بھی ہندوستان ایک ملک نہیں رہا، سینکڑوں کی تعداد میں بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستیں رہی ہیں۔ وہ ریاستیں مثلاً اگر اٹالین یونیفیکیشن دیکھیں، ہولی امپائر تھا، پھر بیزنٹائن امپائر بن گیا، اب وہ پورا یورپ، پورا اٹلی ان کے ماتحت ہوتا تھا۔ بیزنٹائن امپائر تو ایشیا پر بھی ان کا قبضہ تھا، ٹرکی تک تھا، مڈل ایسٹ میں بھی ان کا قبضہ تھا۔ تو گویا یہ کہ ہندوستان بھی اسی طرح کا ایک سب کانٹیننٹ تھا، سمال کانٹیننٹ تھا، جس میں بے شمار ممالک موجود تھے، بے شمار اقوام تھی، ذاتیں تھی، نسلیں تھیں۔ اچھا، اس چیز کا ادراک کیوں ہوا؟ اچھا، یہ ادراک ہمیں یکدم کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ یکدم اس لیے ہوا کہ جب پہلے سے ہی تھا، خاص کر جب انقلاب فرانس آیا 1789 کے بعد، تو اس وقت انقلاب فرانس کے نتیجے میں جب نپولین بوناپارٹ نے تقریباً پورے یورپ کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور وہ حتیٰ کہ برطانیہ کو بھی قبضے میں کر لینا تھا اس نے جب قبضے میں کیا، تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اٹلی، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، یہ نام کی ریاستیں تھیں۔ حقیقتاً ٹھیک ہے، ہالینڈ بڑا تھا، مان لیا، اور بھی بڑی آسٹریا بڑی تھی، تو وہ جو جغرافیکل پولیٹیکل میپ تھا وہ چینج ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں جب وہ محکوم ہو گئیں تو ان کے ہاں
تحریکیں چلی جو کہ جس کے نیشنلزم کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ تحریکیں چلی 19ویں صدی میں۔ 19ویں صدی میں ان ممالک نے اپنے آپ کو زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اپنے آپ کو، ایک تو ہولی رومن امپائر سے نجات حاصل کی جو کہ مذہب کی بنیاد پر تھا۔ انہوں نے کہا جی مذہب ہوگا ایک وقت میں کامیاب ہوا ہوگا، مگر اب ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں۔ اچھا، جب وہ آزادی انہوں نے زبان نسل کی بنیاد پر کی تو دوسری طرف برطانوی جو ایک امپائر تھی، دنیا میں چھا گئی تھی امپائر 17ویں صدی اور 18ویں صدی میں، سب سے پہلے آزادی تو امریکہ نے حاصل کی۔ اچھا، امریکہ نے جو آزادی حاصل کی 1783 میں، امریکن جو تھے وہ انگریزوں کے ہی اولاد تھی، گورے تھے، کرسچن تھے، اور وہ گورے کرسچن نے جب برطانیہ کے خلاف اعلان بغاوت کیا تو ان کی بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ وہ مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں برطانوی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہ دی جائے۔ وہ ان کا بڑا مشہور فقرہ تھا، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپریزنٹیشن۔ اس بات کو جارج تھرڈ جو کہ برطانیہ کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا ایسی تیسی آپ کی یہ جرت ہے کہ آپ ہمیں یہ مطالبہ کریں اور ٹیکس نہ دیں۔ اس نے جب سختی کرنا چاہی تو اس وقت ایک امریکنزم ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، علاقائی پیدا ہو گیا تھا ڈفرینٹ کانٹیننٹ میں۔ انہوں نے پھر جدوجہد کی اور پھر وہ امریکہ برطانیہ سے علیحدہ ہو گیا، جو کہ سب سے پہلے قومیت کی بنیاد پہ، میرے جو نالج ہے اور بھی ہوں گے واقعات، سب سے پہلے قومیت کی بنیاد پر جو ملک بنا وہ امریکہ بنا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اور کس سے آزادی حاصل کی؟ برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ تو برطانیہ کو بڑا تجربہ تھا، جب وہ ہندوستان میں بھی قابض ہوئے، وہ بتدریج قابض ہوئے، آئے تو آپ جانتے ہیں بحیثیت تاجر آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں پر بتدریج مغل جو حکومت تھی بتدریج روبہ زوال تھی، ڈاؤن فال کا شکار تھی، اور اس ڈاؤن فال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انہوں نے یہاں پر آبزرو کیا، اتنا بڑا سب کانٹیننٹ ہے، ساؤتھ میں لوگ اور سوچتے ہیں، ایسٹ میں اور سوچتے ہیں، نارتھ میں اور سوچتے ہیں، ویسٹ میں اور سوچتے ہیں، تو سب سے پہلے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی اپنائی، وہ انہوں نے جو لوکل لوگ تھے، جو غیر مسلم تھے، ان کے اندر یہ احساس بیدار کیا کہ جناب آپ پر تو یہ مسلمان حاکم ہیں، مسلمان جو ہیں وہ آپ پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر، اور مسلمانوں میں بھی بعض سارے لوگ تھے جو کہ غدار ہوئے، میر جعفر، میر صادق، وہ بتدریج بنگال سے شروع ہوئے، پھر ساؤتھ میں آتے آتے بالآخر آپ سب جانتے ہیں سندھ پر قبضہ کیا، پھر پنجاب پر 1849 میں کیا، آخر میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر رہ گیا تھا جو کہ در حقیقت ان کا اسیر تھا، وظیفہ خوار تھا، اسکالر لیتا تھا۔ دہلی پر جب انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انہوں نے ان پر قبضہ کر لیا تو وہ پہلی دفعہ پورا ہندوستان، ابھی بھی پورا ہندوستان نہیں ہم کہہ سکتے، جسے وہ انڈیا کہتے تھے، ان کو انہوں نے قبضے میں کر لیا۔ اچھا، وہ قبضے میں جب کر لیا تو یہاں پر ایک خوف و ہراس طاری ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی قومیں ہندوستان میں آئی، آرین سے شروع ہو جائے، فرض کیجئے آرین آئے، آرین سے ہی ہندو نکلے ہیں، اب پھر اس کے بعد بے شمار آرینز آئے، بدھ مت آئے، جین مت آئے، پھر اسلام آیا، اب کہ یہ آخری کرسچن آ گئے۔ اب جو کرسچن آئے وہ ظاہرہ رہتے تو انگلینڈ میں تھے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے چند ہزار افواج کے ذریعے باقی لوکل دیسی لوگوں کو خرید و فروخت کر کے، ان کے ذہنوں کو چینج کر کے، انہوں نے ہندوستان پر طاقت کے بل بوتے پر، اپنے نئے ایجادات کے بل بوتے پر انہوں نے ہندوستان پر جب قبضہ کیا تو وہاں پر جو انہوں نے سب سے پہلے جو ذہن میں قومیت کا تصور ڈالا وہ ہندوؤں کے ہاں ڈالا، سکھوں کے ہاں ڈالا۔ اس کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، لٹریچر دیا، ان کے ادارے قائم کیے، ہندو کالج پہلے ہی بنا لیا، 1812-13 کے قریب بنا لیا،
پھر برہمو سماج تحریک کو پروموٹ کیا کہ نہیں آپ کا کلچر بہت اچھا، آپ کا ریلیجن، اور یقیناً ان کا کلچر، ان کا ریلیجن بالکل باتیں درست تھی، وہ کسی طرح بھی کسی سے کمتر نہیں تھے۔ ان کے احساس محرومی کو انہوں نے ان کے اندر نیشنلزم ڈالی۔ پھر 1857 میں جب انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، در حقیقت مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کیا، جو کہ 600 سے 700 سال تک، 711 سے لے کر 1858 تک کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی علاقے میں ہندوستان میں مسلمان قابض رہے۔ پورے ہندوستان میں نہیں رہے، نہ ہندو رہے، نہ بدھ مت رہے، نہ جین مت رہے، نہ مسلمان رہے۔ یہ انگریز تھے جو کہ 1858 میں جب حکومت برطانیہ نے وکٹوریہ پروکلمیشن، اعلان وکٹوریہ کے تحت، ایکٹ کے تحت، انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہندوستان اپنے قبضے میں لے لیا، اور براہ راست ہندوستان جو تھا وہ انگریزوں کے برطانوی حکومت کے ماتحت آ گیا۔ اب انہوں نے یہاں پر نظام کیسے چلایا، حکومت کیسے چلائی؟ حکومت کا انہوں نے دو طریقے اپنائے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی برٹش انڈیا ہے، براہ راست گورنر جنرل کے انڈر جو ہے وہ ہوگا، گورنر جنرل جو ہوگا وہ جواب دہ ہوگا برطانوی پارلیمنٹ کو، اور وہ وائسرائے بھی کہلائے گا تو وہ جواب دہ ہوگا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، چاہے وہ کوئین ہے یا بادشاہ ہے۔ اس وقت چونکہ وکٹوریہ موجود تھی تو وہ کوئین کے ماتحت اس میں تھا۔ پھر ہندوستان کو انتظامی طور پر انہوں نے صوبوں میں تقسیم کیا، چیف کمشنری میں تقسیم کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک عجیب مزیدار قسم کا جو تصور پہلے سے تھا، شاہی ریاستیں انہوں نے بنانا شروع کر دی۔ اچھا، پہلے بھی یہ ریاستیں موجود ہی تھی، تقریباً ریاستیں انہوں نے بنانا شروع کر دی کہ بھی مغل دور میں بھی مغل بھی انٹرسٹڈ تھے کہ ہمیں خراج مل جائے، ٹیکس مل جائے، ریونیو مل جائے۔ چلو جی، کوئی نہ کوئی یہاں پر جو طاقتور شخص ہے، چاہے وہ بہت سارے مواقعوں پر جو اس علاقے کے مشہور ڈاکو تھے، ڈکیت تھے، جو لوگوں کو ٹیررائز کر کے ریونیو اکٹھا کر سکتے تھے، ان کو شاہی ریاستوں کا انہیں بنا دیا۔ اسی طرح ظاہر ہے کشمیر میں بھی گلاب سنگھ کو انہوں نے چند لاکھ روپوں میں وہ پورا کشمیر بیچ ڈالا۔ صرف کشمیر نہیں بیچا، کشمیر کا کلچر، کشمیر کا ریلیجن، حیدرآباد میں کچھ کیا۔ پھر اسی طرح بہت ساری تقریباً 550 اور 570 کے قریب شاہی ریاستیں تھیں جب 1947 میں پاکستان بنا۔ اچھا، اب جب انگریز آ گئے تو بھائی لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ہاں جو چل رہا تھا نظام، سیاسی نظام جو چل رہا تھا وہ جمہوریت چل رہی تھی۔ اب جب جمہوریت جو تھی وہ ایک دن میں نہیں آئی۔ 1688 میں انقلاب فرانس آیا، which is called the glorious revolution۔ گلوریس ریولوشن، اس سے پہلے بھی انگریزوں کے ہاں بادشاہ جو تھا وہ ایک مشاورتی کونسل رکھتا تھا۔ یہاں پر بھی تھے، کبھی نو رتن کی شکل میں، کچھ اور شکل میں صوبے بھی تھے، مغلوں کے بھی یہاں تھے، سلطان دہلی کے درمیان بھی تھے، اس سے پہلے بھی جو بدھ مت کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے یہااں پر آتے ہی 1858 کا ایکٹ لے کر آئے، پھر 1861 کا ایکٹ لے کر آئے۔ 1861 کے ایکٹ کے تحت انہوں نے جو ایک مشاورتی کونسل بنائی۔ اچھا، وہ مشاورتی کونسل جو انہوں نے بنائی، امپیریل کونسل اسے کہتے ہیں، یہاں صوبائی سطح پر تو نہیں تھی۔ امپیریل کونسل میں جن لوگوں کو 4 پہلے لوگوں کو، ہندوستانیوں کو لیا، 4 کا تعلق ہندو مت سے تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، نامزد کے ذریعے ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح سر سید احمد خان کو 1878 میں انہوں نے پہلی دفعہ لیا، پھر 1880-81 میں دوبارہ لیا، 2 دفعہ وہ بھی نامزد ہوئے، اس میں شامل ہوئے۔ جب یہ کانسٹیٹیوشنلی ہندوستان آگے بڑھنے لگا تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ ہم بیسک ڈیموکریسی، جسے ایوب خان نے لفظ بولا تھا کہ لوکل سیلف گورنمنٹ، جو بلدیاتی انتخابات، انہوں نے وہ تصور لے کر آئے۔ انگلستان میں یہ چونکہ چل رہا تھا، وہاں پہ کونٹیز تھی اور مختلف انداز سے، وہاں ویسے 1834 میں یہ چیز آئی، ہمارے یہاں 1882-83 میں یہ چیز اب آئی۔ اچھا، یہ جب چیز آئی تو یہ بل پیش ہوا تو سر سید احمد خان نے اس کی مخالفت کی۔
اچھا، سر سید پر 2 الزام ہیں کہ سر سید انگریزوں کے پٹھو ہیں، اور یہ بھی الزام ہے کہ انگریزوں نے 2 قومی نظریے کا تصور انہیں دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میں اس کا جواب دے پاؤں گا صحیح طرح ہی نہیں، مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب یہ بل آیا تو سر سید نے جو گزارشات کی، انہوں نے کہا جناب آپ جو ڈیموکریسی انگلستان میں ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، آپ سب کانٹیننٹ ہے، ہندوستان از اے سب کانٹیننٹ، ہندوستان میں پیور اینڈ سمپل اٹھا کر وہ ماڈل اٹھا کر یہاں پر وہ فٹ ان نہیں ہوگا۔ یہ اسماعیل سائز کا سوٹ جو ہے نا وہ 6 فٹ کے آدمی کو فٹ نہیں ہوگا، یا آپ 6.5 فٹ والے آدمی کو کہو گے جی 5 فٹ والا سوٹ وہ پہلے وہ نہیں، آپ کو یہاں کے لوکل ریالٹیز کو سمجھ کر جمہوریت کو نافذ کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہندوستان میں بے شمار، ذرا غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، بے شمار اقوام موجود ہیں۔ اچھا، وہ سر سید جب اقوام کا لفظ بولتے ہیں، وہ سر سید جب انگلستان گئے 1868 69 اور 70 میں، وہاں پر تحریکیں چل رہی تھی، اٹلی میں، جرمنی میں، آسٹریا میں، ہنگری میں، یورپ بھر میں نیشنلزم کی، سیکولرزم کی، انڈیویجولزم کی، لبرلزم کی یہ تحریکیں چل رہی تھی۔ سر سید احمد خان ہندوستان میں بھی رہ کر ان کے بارے میں جانتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن جب وہ خود گئے آنکھوں سے دیکھا تو انہیں پتہ تھا کہ یہ قومیتیں کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ تھا کہ جمہوریت کے فوائد اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے صرف 2 باتیں گوش گزار کی، انہوں نے کہا جناب جمہوریت لائیے، مگر آپ نے جو انتخابات کا جو اصول لے کر آ رہے ہو، اس انتخابات میں انگلینڈ میں بھی جو کونسلر کا بھی انتخاب ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامنز میں جو انتخابات ہوتے تھے، ہزاروں پاؤنڈ اس وقت بھی ایک انتخابی حلقے میں لگ جاتے تھے۔ تو آپ یہاں ایسے کیجئے، انتخابات کا اصول ابھی نہ نافذ کیجئے، آپ نامزدگی کا اصول جاری رکھیے تاکہ جو چھوٹی اقوام ہیں، مسلمان ہیں خاص کر، ان کو بھی ان کی نمائندگی مل جائے، کیونکہ مسلمانوں کی معاشی حالت تو ہے ہی نہیں۔ عام نے تو ان کے تمام عہدے چھین لیے، جاگیریں چھین لی، عام نے ان کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا، لوگوں کو پھانسیاں دی، کالے پانی میں بھیجا۔ ہماری قوم تو بیٹھ چکی ہے، ہماری شرح خواندگی کیا ہے۔ دوسری طرف ہندو ہے، خاص کر بڑی قوم ہے جس میں 75% 80% ہندو ہیں، ان میں بہت بڑے امیر لوگ ہیں، آپ نے انہیں سرکاری نوکریاں دی ہوئی ہیں، جاگیریں دی ہوئی ہیں، اہم عہدوں پر فائز ہیں، پھر ان کی معاشی حالت بہتر ہے، ان کی سیاسی بصیرت بہتر ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی تو بچوں کو پڑھنے تو دیجئے، ابھی تو آپ نفرت ہے ان کو ویسٹرن ایجوکیشن سے، آپ کی ایجوکیشن سے، سائنٹیفک ایجوکیشن سے، آپ نے ہماری فارسی ختم کر ڈالی ہے۔ تو یہ دلیلیں انہوں نے دی، تو یہ 2 قومی نظریہ اس کو کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ من چلے، اور ظاہر ہے میں ان کے علم کو تو چیلنج نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جی سر سید نے کانگریس کی جو بنی 1885 میں، حالانکہ وہ انگریز نے بنائی، اور جس نے بنائی وہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا گلیڈسٹن، ایڈورڈ گلیڈسٹن، اس کی منظوری سے ہندوستان میں جماعت بنی۔ تو سر سید نے اس کی نفرت میں انگریزوں نے کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے 2 قومی، ایسا نہیں ہوا۔ اینی ہو، یہ بات لمبی نہ ہو جائے ہماری، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2 قومی نظریہ انہوں نے آزادانہ سوچ کے ساتھ دیا، مگر ایک چیز یاد رکھیے، 1875 میں آریہ سماج جو تھی، مسلمانوں نے نہیں شروع کی، ہندوؤں نے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان جو ہے وہ آرینز کا ہے، اندازہ کرو آرین خود باہر سے آئے تھے، ہاں جی، وہ آؤٹ سائیڈر تھے، اور یہاں پر آ کے کہنے لگے ہم مالک ہیں۔ اب جو باقی جو آئے ہیں، مسلمان آئے ہیں، وہ جائیں بھاڑ میں، جائیں واپس عرب، جائیں ایران میں، جائیں سینٹرل ایشیا میں۔ ویسے بائی دا وے وہ کہتے تھے 90 سے 95% جو ہیں وہ ہمارے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں، باتیں درست ہیں۔ اور پھر ان کے یہاں تحریک بھی چلی کہ جی واپس انہیں ہمیں ہندو بنائیں، تو ان کی یہ سوچ تھی۔ تو سر سید کی جو سوچ جو بدلی ہے، ان کے کئی عوامل تھے، لیکن ایک اہم جو مسئلہ تھا جمہوریت کا نفاذ تھا۔ چلیں جی، انگریزوں کے بڑے منظور نظر تھے، ممبر بھی تھے لیجسلیٹو کونسل کے، تو کیا سر سید کے کہنے پہ کیا BD سسٹم متعارف نہیں ہوا؟
پھر کیا ہوا 1885 میں 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کس نے بنائی؟ ہیوم نے، جو کہ ریٹائرڈ سول سرونٹ تھا، اس نے بنایا. اور کس کے کہنے پہ بنایا؟ منظوری لے کر آیا برٹش گورنمنٹ سے، منظوری لے کر آیا، ہز میجسٹی گورنمنٹ سے لے کر آیا. تو منظوری لایا تو اس نے دلیل کیا دی؟ دیکھیے ذرا دلیل. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک قومی نظریہ کیا تھا، دو قومی تو بعد میں ہم جائیں گے. وہ جب لے کر آئے یہاں پر، وہاں برطانوی وزیر اعظم سے اس نے کہا جناب گورنر جو ہے وہ صدارت کرے گا، ہم جمہوریت تو لے آئے ہیں، بتدریج لا رہے ہیں، اب صوبائی اور مرکزی سطح پر آئے گی جمہوریت، تو بغیر سیاسی جماعت کے کیسے جمہوریت بن سکتی ہے؟ تو کیوں نہ ایسی جماعت ہو کہ جو نیشنل لیول پر ہو، کیوں نہ ایسی جماعت ہو جو سیکولر ہو، جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، فرقہ واریت پہ تعلق نہ ہو، جو برطانوی سامراج اور ہندوستانیوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرے. تو یہ دو تین مقاصد تھے. ایک تو جمہوریت کا تسلسل ہو ہی نہیں سکتا تھا سیاسی جماعتوں کے بغیر. برطانیہ میں چونکہ خود دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، ٹوریز اینڈ وگز کہتے تھے، تو یہ بھی یہاں پر لے کر آئے 85 میں. تو جس کانگریس پر فخر ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، جس نے بعد میں بڑے خدمات سر، اس کی اس کا جو ڈی این اے ہے وہ برٹش کا ہے، انگریزوں کا ہے. انہوں نے خود اس کی بنیاد رکھی اور پھر آخر تک 47 تک اس کو چلایا بھی انہوں نے. تو وہ سر سید احمد خان نے اس کو پذیرائی نہیں کی، سر سید نے اپریشیٹ نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا، اس نے کہا یہ جو سیاسی جو معاملات ہیں، گفتگو جو یہ کر رہے ہیں کانگریس میں، دو تین انہوں نے مطالبات ایسے کیے جو سر سید اس کے لیے بہت زیادہ بے چین بھی ہوئے. تو انہوں نے بہرحال سر سید نے کہا کہ ہماری قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، تعلیم پہلے حاصل کریں پھر سیاست میں آئیں. تو سر سید کا بنیادی نقطہ یہ تھا، کوئی کانگریس کو انہیں کوئی نفرت نہیں تھی. پھر ان کے یہ مقابلے کے امتحان پہ، میرے ایک دوست ہیں بڑے لاجواب ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ لکھ دیا جی سر سید احمد خان نے جو مقابلے کے امتحان کی مخالفت کی تو گویا نچلی ذات کے لوگوں کو حق ہی نہیں دیا کہ وہ بھولی مجھ. وہ میرا دوست ہے بھی آئی آر سے، آئی آر والا ہسٹری نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ ہسٹری کے لیے آپ کو اس دور کے فنامنے کو سمجھے بغیر، اور بھائی سادہ لو آدمی، آپ کو پتہ پورے ہندوستان میں کتنے پرسنٹ لوگ پڑھے لکھے تھے، اور گریجویشن اس کی تعلیم تھی، اور کتنے سال کا بندہ اس کو ٹیسٹ کو دے سکتا تھا. وہ بعد ازاں کانگریس نے بھی اس پر زور نہیں دیا، مطالبہ ضرور کر لیا کہ جی ہمارے ہاں ہندوستان میں امتحان نہ لیں، یہاں امتحان لیں. بھائی لوگ ہندوستان بھی تو جاتے تھے نا، دیتے تھے. بہرحال وہ امتحان ہندوستان میں بھی ہونے لگا، میرا غالباً 1919 کے بعد ایکٹ کے تحت ہونے لگا. تو یہ کہنا سر سید کو کہ جی انہوں نے مخالفت کی تو یہ زیادتی ہوگی. یہ آپ ہمارے جو قومی ہیرو ہیں ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. بے شک ہمیں بہت ساری ان باتوں کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، باہر سے فنڈنگ بہت ملتی ہے ہمیں بہت اس کے، اور لوگ بھی کہتے ہیں یار دیکھو کتنا انالیٹیکل آدمی ہے. یہاں جی سر سید کو جی عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے، اور پولیو وجہ عورتوں کی تعلیم تو امریکہ میں نہیں شروع ہوئی تھی، انگلینڈ میں نہیں شروع ہوئی تھی. اور سر سید احمد خان نے 1886 میں مطالبہ کیا جب انہوں نے محمدن ایجوکیشن کانفرنس کہ عورتوں کو تعلیم کی طرف لے کر آیا جائے. پتہ ہے نہیں، ہاں 1871 میں انہوں نے کہا مجھے پہلے مردوں کو تو تعلیم دلا دوں پھر میں عورتوں کی بھی بات کروں. تو کتنے ہندو خواتین پڑھی ہوئی تھی، آپ کو اندازہ ہے؟ پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ کیونکہ آپ کا تو یہ مضمون ہی نہیں ہے. خیر میں آپ کی طرف نہیں آنا چاہتا، آگے بڑھتے ہیں. سر سید نے جو تحریک شروع کی جس کو علی گڑھ موومنٹ کہا گیا. علی گڑھ کیوں موومنٹ کہا گیا؟ تحت ویسے سر سید کی. علی گڑھ میں کالج بنا، علی گڑھ میں اسکول بنا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی بھی بن گئی 1921 میں. علی گڑھ موومنٹ نے ہی بنیادی طور پر مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آئے، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آئے، جس سے کیا ہوا مسلمانوں کو جو گورے تھے ان کے قریب آنے کا موقع ملا. گوروں سے پڑھا، ان کے معاملات سمجھے، ان کی فلسفی سمجھی، ان کے سائنس کو سمجھا، پھر ان سے بات چیت انٹریکشن کرنا آسان ہوا. وہ جو قدم جو ہندوؤں نے اور سکھوں نے 100 سال پہلے شروع کیا، ہم نے 100 سال بعد شروع کر لیا. ٹھیک ہے، ہم نے جب شروع کیا تو یہ 1906 میں ہم نے پھر آل انڈیا مسلم لیگ بنائی.
اچھا، جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی، کیوں بنی اس کے بھی لمبی بات نہ ہو جائے، اگر پارٹیشن آف بنگال نہ ہوتی 1905 میں، اچھا تقسیم بنگال بھی بڑا مزیدار سٹیپ ہے۔ تقسیم بنگال میں 1905 میں ہوئی، تو جس سے کانگریس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے پھر اسے کہتے ہیں کہ جی سودیشی موومنٹ، سودیشی موومنٹ، وارن گڈ کا بائیکاٹ کرنا، وہ تحریک شروع کی کہ ہم نہیں مانتے بنگال کے تقسیم کو، یہ زبان عام نے تقسیم کر کے بنگالیوں کو تقسیم کر ڈالا ہے۔ اچھا بات ٹھیک ہے، آپ کا جو ایڈورڈ گلیڈسٹن نے خواب دیکھا، ہیوم نے خواب دیکھا کہ جناب آپ پیٹی معاملات میں نہیں آئیں گے، آپ نیشنل معاملات میں آئیں گے، سیکولر معاملات میں آئیں گے۔ اس تقسیم بنگال میں جب آپ نے یہ اپنا سٹینڈ لیا تو پھر لوگوں نے کہا سر سید کا حکم اپنی جگہ پر، سر سید کے خیالات اپنی جگہ پر، علی گڑھ کے اکابرین نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ تو پھر 1906 میں، اس سے پہلے یقیناً شملہ وفد بھی ہوا، اور وہ یہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئندہ 1909 میں مزید جو تھے وہ ریفارمز آنے والی تھی، آئینی ریفارمز آنے والی تھی۔ اس سے پہلے 1892 میں بھی آ گئی تھی، صوبائی سطح پر انتخابات ہونے والے آ چکے تھے۔ اب ممکن تھا کہ مرکزی سطح پر بھی جمہوریت کو لایا جاتا۔ تو کانگریس کے رویوں کی وجہ سے سر سید بھی ناخوش تھے، تو دوسری طرف یہ علی گڑھ کے باقی لوگ بھی ناخوش ہوئے جب تقسیم بنگال پہ کانگریس نے بے انتہا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اچھا اس میں اب دلچسپ پہلو ہے قائد اعظم صاحب کا آنا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے 1906 میں جب ہندوستان سے ادھر آئے، آ کر پہلے تو 1900 میں آ گئے تھے، اس سے پہلے آ گئے تھے، بیرسٹر کے طور پر بنے، پھر وہ ایک جج کے طور پر، مجسٹریٹ کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کی بہت تابناک ان کا کیریئر تھا، اگرچہ اونچ نیچ بھی تھی۔ اور پہلے یہ میں بتا دوں، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال بھائی وہ لینڈ لارڈ فیملی سے نہیں تھے۔ ایک یہ جو تانا مارتا ہے سادہ آدمی، کوئی یہاں پہ کہیں انڈیا میں، کبھی یورپ میں، اور کبھی ہمارے ملک کے اپنے اندر بیوقوف جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہاں، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو نہیں یہ پتہ کہ یہ بیچارے لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو یہ جماعت میں انہوں نے کانگریس کو شامل کیا۔ علامہ اقبال جب آئے تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں سیاست میں، کانگریس کس طرف چاہ رہی ہے۔ اور قائد اعظم کو بھی یہ فکر نہیں تھی، ان کو یہ تھی کہ ہم جلد از جلد ہندوستان کو آزاد دلائیں، اور وہ یقیناً کانگریس میں شامل ہو گئے، کیونکہ کانگریس نے 1906 میں ہی یہ مطالبہ کر لیا کہ جی ہمیں سیلف رول دے دیا جائے۔ اچھا انہوں نے سیلف رول کا جو مطالبہ کیا 1905 میں ایگزیکٹلی جو برطانوی پرائم منسٹر تھا اور لبرل پارٹی سے جس کا تعلق تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جتنی بھی کالونیز ہیں ہم ان کو جلد ہی سیلف رول دیں گے۔ تو انہوں نے بھی مطالبہ کر لیا، ان کی کون سی بہت بڑی قومیت جاگ گئی تھی، ایک دم جان گئی کہ جی انہوں نے، تو قائد اعظم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو مسلم لیگ جو تھی انہوں نے مطالبہ یہ نہیں کیا، لیکن مسلم لیگ نے 1913 میں یہ مطالبہ کیا جب قائد اعظم محمد علی جناح بھی مسلم لیگ کا حصہ بن گئے، اور پھر دونوں کے مطالبات مل گئے، مسلم لیگ کے بھی اور کانگریس کے بھی۔ تو قائد اعظم نے ایک پل کا رول ادا کیا۔ اچھا ایک وجہ یہ بھی بنی کہ فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوا چاہتی تھی اور ہو گئی، ہندوستان کے مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ کی فکر ہوئی، آٹمن امپائر کی فکر ہوئی، اور جو لوگ ہمارے ارطغرل پہ ڈرامے پہ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے بسط احترام کہ بھائی ہم نے تو بچپن میں پی ٹی وی میں سارے انگلش ڈرامے ہی دیکھے تھے، وہ لگتے انگلش ڈرامے تھے یا فری آتے تھے وہ دیکھے تھے، مسٹر چپس بھی دیکھے، بہت ساری امریکن موویز بھی ہم نے دیکھی۔ پھر ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب وی سی آرز پر دوسرے انڈین موویز دیکھا کرتے تھے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس وقت تو ہمارے کسی نہ ملا کو، نہ آرٹسٹ کو، نہ کسی رائٹر کو فکر پڑی کہ جناب یہ ہندو کلچر یہاں نام، ہمارے کل تک کی تو بات ہے، یہاں پر ہمارے سینموں میں انڈین مووی چلتی تھی، تو وہ رام رام کریں، ہمارے بچے جو ہے چھوٹا
وہ کیا کہتے ہیں وہ بڑے مشہور کارٹون ہیں انڈیا کے، اس کے ذریعے وہ ہمارے ریلیجن کو کلچر کو امپریس کرتے ہیں. ختم نہیں کر سکتے. ہمارا ریلیجن بہت سٹرونگ ہے، ہماری ٹریڈیشن بہت سٹرونگ ہے. تو ارطغرل ڈرامہ بھی فکر نہ کریں اگر پی ٹی وی پہ چلا ہے تو پی ٹی وی تو دفن ہو گیا تھا. ارطغرل ڈرامے میں اگر انہوں نے ترکوں کی ایک شاندار ماضی دکھا دیا، بے شک ہسٹری اور ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ فکشن شامل کی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ان سے محبت جو ہے عثمانیہ سلطنت کی وجہ سے ہے. وہ اس لیے کہ وہ خلیفہ تھا. وہ خلیفہ ظاہرہ خلیفہ کے حوالے سے بہت سارے آپ کے ہمارے مذہبی جذبات ہیں. اس وقت کے علماء دین مولانا ابوالکلام آزاد، علی برادران اور بے شمار ہندوستان کے تمام مسلمان جو تھے وہ بے چین تھے. علی برادران نے اتنے اچھے اچھے مضامین لکھے. تو اس کا ہی مظاہرہ علامہ اقبال نے بھی کیا. علامہ اقبال کا جو دوسرا فیز ہے وہ پین اسلامزم کی طرف چلا جاتا ہے. یہ 1912 سے لے کر 1924 تک کا جو زمانہ ہے وہ مسلم پینزم کا ہے. علامہ اقبال کا بھی پینزم کا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قائد اعظم نے لکھنؤ پیکٹ کروایا 1916 میں. کانگریس اور مسلم لیگ کی یہ پہلی میرج تھی. پہلا وہ ان کا ایک معاہدہ تھا جو کہ سیاسی معاہدہ تھا. اس سیاسی معاہدے کے تحت اگر ہم روح میں بیان کروں تو اس روح کے تحت یہ طے کر لیا کہ کانگریس نے مان لیا کہ مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت ہے. یہ بھی مان لیا کہ مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے. اور یہ بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مان لیا کہ قائد اعظم دونوں کے بڑے لیڈر ہیں، خاص کر مسلمانوں کے لیے. مگر بدقسمتی سے 1916 سے لے کر 22 تک جب تک کہ تحریک خلافت چلی، عروج پر چلی، دونوں کا بہت عروج چلا، اس وقت تک یہ رومانس رہا. مگر 22 میں گاندھی جی نے تحریک خلافت کو ہندوستان میں ختم کیا. ویسے بائی دا وے ہمارے علماء دین کے ساتھ بصد احترام کے ساتھ کہ بھائی معاملہ ہمارا مذہب کا تھا تو گاندھی جی کہاں سے آپ کے وہ تحریک چلانے کے وہ روح رواں بن گئے؟ آئیڈیا بھی انہوں نے دیا. اچھا اس کا نقصان کس کا ہوا؟ آپ نے ہجرت کر کے گئے، ہزاروں لاکھ کے قریب لوگ ہجرت کر گئے افغانستان میں. افغانستان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. جو افغان پوری ہسٹری ہے افغانیوں کی، وہ تو آپ کے ہر سال آ کر آپ کا غلہ لینے، چیزیں اٹھانے، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے وہ آتے تھے. وہ بیچارے خود ابھی سفر کر رہے تھے، وہ کہاں آپ کی مہمان نوازی کرتے. پھر وہ انگریزوں کے بااثر بھی تھے. اچھا یہ آپ نے غور نہیں کیا. دونوں چیزیں گاندھی نے فائدہ اٹھایا. نقصان کس کو ہوا؟ نوکریوں پہ کس نے استعفے دیے؟ مسلمانوں نے. ٹائٹل کس نے چھوڑے؟ مسلمانوں نے. گھر کس نے بیچے؟ دکانیں کس نے بیچی؟ مسلمانوں نے. تو یہی بات تو قائد اعظم نے کہی تھی ناگپور کے اجلاس پہ دسمبر 1920 میں کہ یہ جو گاندھی جی آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ علماء دین اور سارے لوگ کہہ رہے تھے نہیں تم انگریزوں کے پٹھو ہو اور ہوٹ کر رہے تھے. کوئی پتہ نہیں وہ خواجہ صاحب کے الفاظ ہوتے، میں نہیں بولنا چاہتا، کوئی شرم ہوتی ہے یا بھائی پولیٹیکل انسائٹ قائد اعظم کی کیا تھی. آپ کے مذہبی جذبات بھی جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں. ساتھ اب ہمارے دیکھیں نا بہت سارے علماء دین جو ہیں پاکستان میں، انہوں نے سیاسی بہت بڑی بصیرت کا مظاہرہ کیا، ہر دور میں کیا. اس وقت میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء دین وہ اس طرح کی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کر پائے. پر جناح جو تھے قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس سے علیحدہ ہو گئے اور گاندھی جی کے قبضے میں پھر کانگریس آ گئی. پھر یہ دیکھ لیجئے علی برادر بھی کانگریس کو چھوڑ کے ادھر آ گئے اور پھر علامہ اقبال بھی بتدریج کانگریس کے شاید پریکٹیکلی ممبر بنے یا نہیں بنے، وہ مسلم لیگ کی طرف، پہلے وہ یونینسٹ پارٹی پھر مسلم لیگ کی طرف آنا شروع ہو گئے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں قائد اعظم یہ دلیل دے رہے تھے 1919 کا ایکٹ آ گیا ہے، پروونشل تھوڑی سی صوبائی خود مختاری مل گئی ہے، ہمیں ہندوستانیوں کو وزراء لیا جا رہا ہے، ہمیں توجہ دے کر انگریزوں پر دباؤ ڈال کر ہمیں ہوم رول لینا چاہیے، اندرونی طور پر مکمل آزادی لے لینی چاہیے. آپ اس طرف آئے نہیں، اب اس طرف چلے گئے، قراردادوں کی حرکت آپ چلے گئے اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں خلافت بچ جائے. خلافت کیسے بچے؟ خلافت تو ٹوٹ رہی تھی. انہوں نے 100 سال پہلے ہی سک مین آف یورپ کہہ دیا تھا اس کو.
وہ تو ٹوٹ رہی تھی. اوپر سے مصطفیٰ کمال پاشا نے پہلے اس کی سیاسی جو تھی جو پاور چھینی 1922 میں, پھر 1924 میں مکملی خاتمہ کر ڈالا. وہ بھی اب تحقیق ہو چکی ہے, انگریزوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے خاتمہ کر دیا. تو خلافت اگر زندہ رہتی تو کوئی نہ کوئی سینٹرل اتھارٹی مسلمانوں کی پوری دنیا میں رہتی, تو شاید ہمیں یہ جو آج ہم کشمیر کا مسئلہ دیکھتے ہیں, فلسطین کا مسئلہ دیکھتے ہیں, وہ ہمیں اس کے مسائل شاید نہ دیکھنے پڑتے, اور ہندوستانیوں کو بھی اتنی تکالیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا اگر کوئی ہمارا خلیفہ یا سینٹرل اتھارٹی کوئی بھی نام لے لیجئے پوری ہندوستان ہوتی. اینی ہو, ہم پڑھتے ہیں 20s میں علامہ اقبال اور جناح ایک منفرد شخصیات, منفرد سیاسی لیڈرز کے طور پر آتے ہیں. علامہ اقبال 1926 میں پہلی دفعہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے. انہیں پہلے بھی ادراک تو تھا, انہوں نے جب نوٹ کیا کہ پنجاب میں لاہور میں ہو کیا رہا, جتنی بڑی تحریکیں ہیں, شدھی ہے, سنگٹن ہے, براہمو سماج ہے, شدھی ہے, سنگٹن ہے, آریہ سماج ہے, RSS ہے, یہ لاہور میں ہو رہی ہے. جتنی بڑی گستاخی ہمارے مذہب پر, اسلام پر اور ہمارے پیارے نبی پر رنگیلا رسول لکھی جا رہی ہے, کبھی کچھ کیا جا رہا ہے. یہاں پر طوفان بدتمیزی لاہور پر ہوا کرتا تھا. جب وہ پارلیمنٹ میں گئے, پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں گئے, ممبر بنے, تو ایک طرف تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہندو سکھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ہندوستان میں آزادی چاہیے, انگریزوں کو نکالیں. تو دوسری طرف اگر قائد اعظم محمد علی جناح یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ سندھ کو بمبے سے علیحدہ کر دو, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بلوچستان کو اور NWFP کو مکمل صوبے کا درجہ دے دو, اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو بھی بل مسلمانوں کے مفادات کے لیے آتا ہے وہ پنجابی ہندو, پنجابی سکھ اور جو بھی انگریز تھے وہ اس کی مخالفت میں کر رہے ہیں. تو تب انہیں پریکٹیکلی پتہ چلا کہ یہ جو دو قومی نظریہ کی رٹ لگائی ہے, سر سید سے شروع ہوا جدید زمانے میں, اور وہ پہلے بھی ان کو ادراک تھا. تو بعد کا موقع کب ملا, جب انہوں نے 6 خطبات دیے, پھر 7واں دیا جو ریلیجس ریکنسٹرکشن آف, ان کا وہ بڑا نام ہے اس کا, وہ کتاب کا, انہوں نے الہ آباد میں یہ لیکچرز دیے. وہاں پر ان کے نمایاں تبدیلی دکھائی دیتی ہے کہ وہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح جمہوریت آیا چاہتی ہے, جس طرح ہندوستان میں ہندو مسلمانوں سے اپنے 700 سالہ جو مسلمانوں کا اقتدار ہے اس میں اگر کسی حکمران نے, بادشاہ نے زیادتی کی ہے, اس کا بدلہ لینے کی خاطر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ اپنا غلام بنا لینا چاہتے ہیں. خاص کر انہوں نے نہرو رپورٹ میں نوٹ کیا, خاص کر انہوں نے قائد اعظم کی عظمت کو دیکھا جنہوں نے سیپریٹ الیکٹریٹ کو وڈرا کیا. علامہ اقبال ان کے حق میں نہیں تھے, نہ یونینسٹ پارٹی فضل حسین تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور نہرو رپورٹ والوں نے اعلان کر دیا کہ جناب اگر ہماری باتیں نہ مانی, انہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ کو ماننے سے انکار کر ڈالا. انہوں نے مسلمانوں کے جائز مطالبات ماننے سے انکار کر دیا, جو کہ 1916 میں آپ نے مانے تھے, وہ انکار کر دیا. تو علامہ اقبال میں عجیب یہ ایک ارتقاء پذیر ہوا پولیٹیکل, پہلے بھی تھا, اب زیادہ ریفائنڈ ہوا. خطبے دے دیے, لیکچرز انہوں نے دے دیے. پھر 1930 میں جب خطبہ الہ آباد میں جا کر دیا, تو یہاں پر 1930 میں 29 دسمبر اور 1929 میں اور 1930 جنوری میں آل انڈیا کانگریس نے لاہور میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا. تو ادھر گول میں اس کانفرنس, فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس چل رہی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح وہاں پر انگلستان میں تھے. قائد اعظم یہاں پر انہوں نے خطبہ صدارت دیا, مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ایک خطبہ دیا, سپیچ کی, ایڈریس کیا. اس ایڈریس میں انہوں نے 2 بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ 2 قومی نظریہ ہے کیا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو کہ ایک وہی سر سید نے جو دلیل دی تھی کہ اس ایک سب کانٹیننٹ, ایک بر اعظم, میں اس کو کیا اردو میں بر صغیر ہے, یعنی کانٹیننٹ ہے,
لیکن چھوٹا ہے، مگر اس میں بے شمار ممالک ہیں، ممالک کا لفظ نہیں بولا، بے شمار قومیں ہیں، ذاتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، جب انہوں نے یہ دیا تو انہوں نے کہا جب بھی کوشش کی گئی ہے ہندوستان میں ایک قوم بنانے کی تو وہ ناکام ہوئی۔ انہوں نے کہا دین الہی کا دے لیں، بگتی تحریک میں دیکھ لیجئے، اکبر کی پالیسیوں میں دے لیں، کبھی بھی مسلمانوں نے اپنی آئیڈینٹی گوائی نہیں ہے۔ ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں آیا ہندوؤں کے بعد، بدھ مت آیا ضم کر گیا، یا ہندوستان سے انہیں بھگا دیا، جین مت آیا ہندوؤں میں ضم کر گیا، یا وہ ہندوستان چھوڑ گیا۔ مسلمان وہ قوم تھی جن کی کبھی آئیڈینٹی ختم نہیں ہوئی، اور یہ اس لیے کہ ہم دو قومیں ہیں، اور بھی قومیں ہیں، وہ قوموں کی جو اس وقت کی مروجہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ڈیفینیشن تھی، اس کو وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ دو قومیں موجود ہیں، خاص کر ہندوستان میں نارتھ ویسٹ میں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی میں، جس میں کشمیر بھی شامل تھا اس وقت، یہ سارا، ان کو اگر علیحدہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ، ایک ملک بنا دیا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ایک علیحدہ ملک میں اپنا مذہبی روایات کے تحت، کلچر کے تحت، اپنے مذہبی اصولوں کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی مرضی ہے ابھی آزادی دے دیں، آپ کی مرضی ہے برطانوی حکومت کے ماتحت رکھیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں انہوں نے تو آزادی کی بات نہیں، اور بھائی سادہ لوگ برٹش گورنمنٹ ہے، اور علامہ اقبال جو ہے باغی نہیں ہے، آئین پرست ہے، اور بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے۔ ایک طرف تو کانگریس نے مکمل آزادی کا اعلان کر دیا تھا، دوسری طرف یہ آپ کریں، تو یہ کم از کم اس وقت کی ڈپلومیٹیکل اور اس وقت کے جو نارمز ہیں، پولیٹیکل نارمز ہیں، اس وقت کی جو وکیبلری ہے، اس وقت کے جو ایکسپریشن ہے، علامہ صاحب کے خطبے میں بہترین اس کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے تو کر دیا، پر قائد اعظم ابھی راضی نہیں ہوئے، اس پر ہم بات کریں۔ اب قائد اعظم جو تھے وہ گول میز کانفرنس میں موجود تھے۔ جب دوسری گول میز کانفرنس ہوئی تو علامہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، تو دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی۔ وہاں پر تیسری گول میز کانفرنس چل رہی تھی تو چودھری رحمت علی بھی وہاں کیمبرج میں موجود تھے، کیمبرج میں علامہ صاحب بھی وہاں پر گئے۔ تو ان کے خطبے کے تحت چودھری رحمت علی نے جو لفظ پاکستان نکالا، وہ خطبے کو سامنے رکھ کے دیکھ لینا، پاکستان میں پنجاب، سندھ، کشمیر اور NWFP، بلوچستان یہ شامل ہیں، بنگال نہیں شامل ہے، بے کا لفظ نہیں ہے۔ تو چودھری رحمت علی نے یہ نکالا، اور اس کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی لفظ پاکستان نیشنل موومنٹ شروع کر دی۔ تو علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ آپ پاکستان کے بارے میں سوچیے، غور کیجیے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح گول میز کانفرنس کے بعد 1935 کا ایکٹ جب آیا تو وہ اگرچہ مایوس تھے کہ ہندوستان کو مکمل آزادی نہیں دی گئی، لیکن صوبائی خود مختاری مل گئی تھی، پروونشل آٹونومی مل گئی تھی، جس کے تحت 11 صوبے بن گئے، سندھ بھی بن گیا، NWFP بھی صوبہ کے طور پر بن گیا، 4 ہمارے امپورٹنٹ صوبوں میں لیجسلیٹو کونسل بن سکتی تھی، لیجسلیٹر۔ تو جناح واپس آئے، یہاں پر انہوں نے پنجاب میں علامہ اقبال کو پنجاب مسلم لیگ کا صدر بھی بنایا۔ پھر ان کے درمیان گفتگو ہوئی خطوط کے ذریعے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے۔ قائد اعظم اگرچہ نہرو رپورٹ کے بعد مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تھے، لیکن گول میز کانفرنس میں بھی وہ مایوس ہوئے، لیکن 1935 کے آئین کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، کانگریس بھی اٹھانا چاہتے تھی، وہ بھی اٹھانا چاہتے تھے کہ ورکبل فارمولہ۔ لیکن جو کانگریسی وزارتوں میں ہوا، وہ کانگریسی وزارتوں میں مختصر میں یہ کہہ دوں، وہ انہوں نے کانگریسی وزارتوں میں کوشش یہ کی کہ مسلمانوں کا مذہب، کلچر، روایات، اس کو اگر خاتمہ نہیں کیا جا سکتا تو کنٹرول کیا جائے۔ وہی آریہ سماجسٹ اپروچ انہوں نے اپنائی، اور وہ شدھی اور سنگٹن والی اپروچ بنائی کہ آپ کو سب سروینٹ رہنا پڑے گا، سبارڈینیٹ رہنا پڑے گا، جبکہ قائد اعظم کہتے تھے آن ایکول فوٹنگ، برابری کی بنیاد پر ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کانگریسی وزارتوں میں جب چند صوبوں میں مسلمان، نہ تو مسلم لیگ کی حکومت بنی،
کانگریس کی بنی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی بنی، NWFP میں کانگریس کی بنی، سندھ میں کسی اور پارٹی کی بنی، بنگال میں کسی اور پارٹی کی بنی، مسلم لیگ کی نہیں بنی۔ کانگریس سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ غیر کانگریسی حکومتیں مسلمان صوبوں میں بنیں، تو وہ پھر جنا اس نتیجے پہ پہنچے۔ کل کو اگر یہ مرکز میں آ گئے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی منمانی کریں گے۔ انہوں نے ترنگا جھنڈے کو، جس پہ بڑا شدید اختلاف تھا، وہ اس کو نافذ کر دیا، اور پھر آپ نے قومی ترانہ جو تھا وہ بندے ماترم جو کہ مغلوں کے خلاف لکھا ہوا ایک ناول تھا، اس سے اٹھایا ہوا آپ نے وہ ترانہ، ان کے خلاف نفرت کا، اگر الفاظ وہ نہیں تھے لیکن پس منظر تو وہی تھا، یہی جنا چاہتے تھے۔ تو عدالتیں آپ کے حق میں، جو ججز، بیوروکریٹس، یہ آپ جانتے ہیں آج کل تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سارے ادارے جو تھے وہ آپ کے حق میں۔ انگریزوں سے کہا، لارڈ لنلتھگو سے کہا تم نوٹس لو، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ گاندھی جی نے کہا چلو میں نہیں بات کرتا آپ سے جناح سے۔ پھر جناح کو علامہ صاحب کی جو خطوط مل رہے تھے 1938 میں بھی ان کا ملنے بھی آیا کرتے تھے، تو وہ قائل ہو گئے کہ علامہ صاحب صحیح کہتے تھے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، اور وہ جب تک ہم علیحدہ ملک نہیں لیں گے تو ہم اپنے مذہب کے تحت اپنی زندگی کو اس طرز عمل پہ جو ہم گزارنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ خاص کر وہ یہ سمجھتے تھے جمہوریت خالی اکثریت کا نام نہیں ہے، یہاں پر تو اتنی بھاری اکثریت ہے، 75 to 80% اکثریت ہے ہندوؤں کی، اور وہ ہمیں مائنورٹی سمجھ رہے ہیں۔ وہ مائنورٹی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ہم مائنورٹی کیسے ہو سکتے ہیں؟ علامہ صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ نارتھ ویسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں، ان صوبوں میں تو ہم اکثریت میں ہیں، 11 صوبوں میں، گویا ہم 5 صوبوں میں تو اکثریت میں تھے۔ تو اگر یورپین بھی ہم دیکھ لیں، انہوں نے یہ بھی مثال دی کہ ہماری آبادی یورپ کے کئی بڑے بڑے ممالک سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ پورے یورپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہماری تو اتنی آبادی ہے، اور ہمیں یہ مائنورٹی کو سمجھ رہے ہیں۔ چلے مائنورٹی بھی سمجھنی ہے تو ایکول سٹیزنشپ دے دیجئے، وہ نہیں کیا۔ تو تب جا کر انہوں نے قرارداد لاہور میں مطالبہ پاکستان کیا، انہی خطوط پر، انہی دلیلوں پر جو سر سید نے دیے تھے۔ مگر علامہ اقبال نے جب ملک کا تصور دیا، وہ تصور پاکستان جب دیا، تو اس کی بنیاد پر قائد اعظم نے نارتھ ایسٹ میں جو کہ بنگال اور آسام تھا، اور نارتھ ویسٹ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، اس کی آزادی اور ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا۔ تو گویا علامہ اقبال جو تھے وہ قائد اعظم کو پاکستان کی طرف لانے والے، اور جو ایک تھیریٹیکل فریم ورک دینے والے، فلسافیکل فریم ورک دینے والے، وہ علامہ اقبال تھے قائد اعظم۔ اور وہ قائد اعظم نے جب ان کے خطوط کو 1943 میں چھاپا، اکنالج کیا کہ میری جو توجہ تھی، علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اس طرف لے کر آئے، اگرچہ وہ خود بھی، میں سمجھتا ہوں خود بھی سوچ رہے تھے کہ یار اور کوئی حل دکھائی نہیں دیتا، لیکن ایک سیاستدان ہے نا، وہ سیاستدان بات چیت کے ذریعے پرامن طریقوں سے حل چاہتا ہے۔ ایک مفکر تو صرف بتا دیتا ہے کہ ان علاقوں میں آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے، جو کہ انہوں نے سائنٹیفک انداز میں کیا۔ تو یہ 40 سے 47 تک کا سفر جو تھا نا جی، وہ بڑا پتھریلا تھا، بڑا کانٹوں بھرا سفر تھا۔ یہ قائد اعظم کی سحر انگیزی تھی کہ اس کے بعد اصل میں ہندوستان کے مسلمانوں کو منزل دکھائی تھی، ڈائریکشن ملی، لیڈرشپ ملی، پارٹی ملی، اور قائد اعظم نے تمام لوگوں کو ایک قوم ہونے کا احساس دلایا، جوڑا۔ مگر اس کے باوجود ہمارے چند علماء دین ایسے تھے، بعض سیاسی جماعتیں ایسی تھیں، بعض صوبائی جماعتیں ایسی تھیں جو یہ حل نہیں سمجھتے تھے کہ پاکستان واحد حل ہے۔ مولانا آزاد نہیں سمجھتے تھے، حسین مدنی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب 1946 میں کیبنٹ مشن پلان آیا تو مولانا آزاد بڑا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ میں نے بنوایا۔ اسی طرح باچا خان، غفار خان صاحب بھی اس کے حق پہ تھے کہ چلے کیبنٹ مشن پلان کے تحت ایک انڈین فیڈریشن بن جائے، 3 زون بن جائیں، 10 سال تک ہم کوشش کر لیں وفاق میں رہنے کی، اگر ناکام ہوتے ہیں تو ہم پاکستان لے سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی پھر اس کو مان لیا۔ اچھا، پاکستان جب بننے لگا تھا تو انتخابات 1945-46 میں ہوئے۔ دیکھیں یہ جمہوری طریقوں سے بنا، 100%
ووٹ ڈلے ہیں پاکستان کے حق پہ مرکزی حکومت کے لیے، فیڈرل لیجسلیچر کے لیے، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے، پھر صوبائی سطح پر 88-87 کچھ % ووٹ ڈلے پاکستان. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے پاکستان بننا، وہ پھر خوش قسمتی کہہ لیجئے، بدقسمتی کہہ لیجئے، جو مخالف تھے وہ بھی پاکستان میں آ گئے. وہ قائد اعظم جو چاہتے تھے انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال چاہتے تھے. انڈیوائیڈڈ پنجاب اور بنگال کابینہ مشن پلان کے تحت مل رہا تھا. یہ جو ہمارے بہت سارے ہسٹورین جو کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے کمپرومائز کر لیا، وہ تو پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے تھے، معصوم لوگ ہیں. قائد اعظم پاکستان چاہتے تھے، پرامن طریقوں سے چاہتے تھے. انگریزوں اور کانگریس کے اور ہندوؤں کے تعاون کے بغیر پاکستان نہیں بن سکتا تھا، خون کی ہولی ہی کھیلی جانا تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے عجلت میں ہندوستان کو تقسیم کیا، اور ساتھ تقسیم کرتے کرتے ظلم یہ کیا، پنجاب اور بنگال کو بھی تقسیم کر دیا. اور 3 جون پلان جناح پہ گلے پہ انگوٹھا رکھنے والے کے مترادف تھا کہ انہیں تقسیم کیا. اچھا یہ تقسیم نہ ہوتی، دیکھیے نہ ہجرتیں ہوتی، نہ قتل و غارت ہوتا، نہ مسئلہ کشمیر ہوتا، اور نہ ہی ہم 4 جنگیں لڑتے، اور نہ ہی آج انڈیا ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا، اور شاید انڈیا بھی پرامن طریقے سے چائنا سے ریلیشن شپ پیدا کرتا. اچھا اب یہ کہہ دیا جائے کہ جی انگریز یہ چاہتے تھے، نہیں، گاندھی جی نے خود کہا جی پنجاب کو تقسیم کرو، سکھوں نے خود کہا ہمیں خالصتان دے دیجیے. تو بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی. انہیں بھی یہ نظر ثانی کرنا پڑے گی کہ قائد اعظم کو آپ نے کتنا مشکل وقت میں آپ نے ڈالا. اچھا آپ بنگال کی تقسیم کے کانگریس 1905 میں مخالف تھی، آپ نے سودیشی موومنٹ شروع کر دی کہ جی زبان کی بنیاد پر آپ نے ایک قوم کو 2 حصوں میں کیا. آپ نے خود اب مذہب کی بنیاد پر پنجاب اور بنگال کو مذہب کی بنیاد پر 3 جون پلان کے تحت یہ دلیل دی کہ مذہب کی بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے تو ان کو بھی تقسیم کر دیا. اسی کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پھر تقسیم کیا. وہ تو ہوا، پھر ریڈ کلف آف ہارٹ جو آیا وہ ستیہ ناسی وہ کر دیا. آپ کشمیر کا زمینی راستہ انہیں دے کے ایسی بنیاد رکھ دی گئی جو ہمارے ہندوستان اور مسلمانوں میں اس کو دور کیا جا سکتا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ہمیں جب تک کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کریں، جب تک کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیں برابری کے بنیادوں پر ایک آزاد خود مختار ملک نہ سمجھے. یہی ان کا مائنڈ سیٹ تھا، ذہنی فطور تھا جب تحریک ہندوستان تحریک آزادی چل رہی تھی، کہ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، برابری کے حقوق اور برابری کے مواقع نہیں دینا چاہتے تھے، ایکول فوٹنگ میں. اور آج بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سپر پاور مانو، ہم میں بڑی طاقت. آج بھی ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. اب تو وہ لوگ جو پاکستان کو 2 قومی نظریہ نہیں مانتے تھے وہ دیکھ لیں گے BJP کیا کر رہی ہے، ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں قائد اعظم اور علامہ اقبال پاکستان کیوں بنانا چاہتے تھے، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی. دیکھیں جب پاکستان بن گیا تو 2 قومی نظریہ تو اسی روز ختم ہو گیا. 2 قومی نظریہ تو ایک ٹول تھا، ایک مقصد کو لارجر جو آبجیکٹیو ہے، لارجر جو ہمارا انٹرسٹ ہے، کاز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ حاصل کر لیا. باقی کیا رہ گیا؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہو سکتی ہے؟ کیا خواب دیکھا علامہ اقبال نے؟ انہوں نے کہا جناب آپ پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے جو اسلام کی اسٹڈی کی ہے، میں نے دیکھا ہے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر اسلامی نظام آ نہیں سکتا. ایک خطہ زمین چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کو نارتھ ویسٹ میں، ان کے خیال میں پھر بعد میں انہوں نے نارتھ ایسٹ کا بھی لفظ بولا، ان کے خطوط پہ یہ بولا، آپ یہ خطہ لیں، یہاں پر اسلامی نظام کے تحت چلیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایسا ملک ہوگا جہاں پر ملائیت نہیں ہوگی، پاپائیت نہیں ہوگی، تھیوکریسی نہیں ہوگی. کرسچن میں تو پاپ ہے نا، اس کا حکم چلتا ہے، مذہبی لیڈر. ہمارے جو ہیں ہمارے منتخب اراکین فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا اتحاد کا جو حق ہے وہ پارلیمنٹ کو ہوگا، وہ فیصلہ کرے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. یہ باتیں انہوں نے اپنے خطوط میں، انہوں نے اپنے اشعار میں جو اویئرنیس انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم کے طور پر یہ انہوں نے کی. اچھا یہی بات قائد اعظم نے کہی. قائد اعظم نے بھی یہ کہا کہ پاکستان میں ایسا پاکستان ہوگا
جہاں پر کسی کو ڈر نہیں ہوگا، کسی کو خوف نہیں ہوگا، کسی کا معاشی استحصال نہیں ہوگا، معاشرتی استحصال، کوئی ذات پات کا بنیادوں پر کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اقلیتوں کو برابری کے حقوق ملیں گے۔ اندازہ یہ لگائیے کہ 1946 میں جو مسلمانوں کو کوٹا تھا 5 وزارتوں کا، اس میں ایک ہندو جگت ناتھ منڈل کو انہوں نے وزیر بنایا۔ ان کی بصیرت دیکھیے کہ آئندہ پاکستان میں، حالانکہ ان کے بنتے تھے، ابھی پاکستان میں 3% ہیں اقلیتیں، ابھی بھی دیکھ لیں صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر ان کو وزارتوں میں حصہ مل رہا ہے۔ ان کے اب کوٹا بن گیا 3%، 2%، بعض 5%، ان کی خواتین کو حقوق مل رہے ہیں۔ تو یہ ویژن تھی، اور یہ بھی ویژن تھی کہ کوئی صوبہ پسماندہ نہ رہے، اور یہ بھی ویژن ان کی تھی کہ کوئی مذہبی اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر کسی کو نظر انداز نہ کیا جائے، نفرت نہ کیا جائے۔ وہ ثابت کرنا یہ چاہتے تھے کہ کانگریسی وزارتوں میں، پھر بعد میں انٹرم گورنمنٹ نے، کانگریس نے ثابت کیا کہ وہ اقلیتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کانگریس نے ثابت کیا کہ وہ جمہوریت وہ چاہتے ہیں جہاں پر مرکز انتہائی مضبوط اور طاقتور ہو، اور صوبے اس کے ماتحت ہوں، ان کی آواز کو دبایا جا سکے۔ وہ اپنی فلسفی کو ٹھونسنا چاہتے ہیں، لیکن قائد اعظم علامہ اقبال اپنی فلسفی کو ٹھونسنا نہیں چاہتے، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، پرسویشن کے ذریعے لانا چاہتے ہیں، ایکول سٹیزن شپ کے قائل ہیں۔ مگر بدقسمتی سے جو ہمارا نوجوان مایوس ہوا ہے، جو اقلیتیں ہوئی ہیں ہمارے سے مایوس تھوڑی بہت، اگرچہ ہم نے بہت ان کو حقوق دی ہے، صوبائی سطح پر بھی بنگلہ دیش بن گیا، بلوچستان میں تھوڑا سا بے چینی ہے، کراچی میں ہی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ بھائی جب پاکستان بنا، جو قائد اعظم جب دے کے گیا، تو ہم عام سی زبان میں، وہ 100 مربعوں کا تو آپ کو رئیس بنا کر چھوڑ کر گئے۔ عام نے 100 مربعوں میں سے 50 مربع تو آپ نے خود ہی اپنی حماقتوں سے گوا دیے۔ جو باقی بچا پاکستان ہے، وہ آپ اس کو سنبھالیے، مگر سنبھالنے کے لیے آپ کو سٹیبلٹی چاہیے۔ نہ آپ سیاسی سٹیبلٹی لاتے ہو، نہ ہی آمریت لے کر آتے ہو پوری طرح، آدھا تیتر آدھا بٹیر جب لاتے ہو۔ ویسے تو قائد اعظم علامہ اقبال واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ جمہوریت ہوگی۔ علامہ صاحب اور قائد اعظم کہتے تھے فلاحی اسلامی فلاحی ویلفیئر سٹیٹ ہوگی، ریاست مدینہ کو ماڈل دے رہے تھے۔ جمہوری پاکستان جو بنا، جمہوری پروسیس سے بنا ہے۔ پاکستان کو اگر آگے بڑھانا ہے تو جمہوری پروسیس سے بنانا ہے۔ قائد اعظم جو چاہتے تھے فیڈریشن، لوز فیڈریشن چاہتے تھے، یہی تو جھگڑا تھا کانگریس کے ساتھ۔ وہ فیڈریشن کے بجائے یونٹی فارم آف گورنمنٹ چاہتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر 47 میں دیکھیں اور آج دیکھیں، ایک پہلو تو یہ مایوسی کا ہے، دوسری طرف خوشائند ہے۔ 47 میں آپ کے پاس کتنی بجلی تھی، کتنے لاکھ کلو واٹ تھا، اب کتنے آپ کے میگا واٹ ہیں۔ آپ کے پاس 37 صنعتیں تھیں جب آپ پاکستان بنا ہے۔ آپ جب پاکستان بنا ہے 87% پنجاب کے جو کاشتکار تھے، ایون زمیندار ہندو بنیا کے مقروض تھے، سود دینا تھا۔ یہ جو انارکلی تھی شاید ایک آدھ دکان مسلمانوں کی تھی، ساری ہندوؤں کی تھی۔ اسی طرح کراچی کا حال تھا۔ کراچی چھوٹی سی پورٹ تھی، جو آج کراچی بڑے ہم فخر سے کہتے ہیں، کراچی والے بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ سارا تو پورٹ کلکتہ تھی، الہ آباد تھی، یہاں تھوڑا بہت، وہاں پر بھی چٹاگانگ بھی، ایون بنگلہ دیش جو بنا ہے وہاں پر تو جوٹ فیکٹری نہیں تھی۔ تو وہ جب بنگلہ دیش بنا وہ ہماری غلطیوں سے بنا، مگر اس میں انڈیا نے جو رول ادا کیا، ہمیں تو وہ موقع ہے جو کشمیر والا۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان آج بہت بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، عدلیہ ہے، تعلیم ہے، اچھے شرح خواندگی ہے۔ جب پاکستان بنا تو 2 یا 3% تھے، پورے ہندوستان میں میرے خیال 11% لٹریسی ریٹ تھا، جو ہندوستانی بھی بڑے فخر سے 11 to 13% تھا، اور آج کتنی وہاں پر ہے، یہاں پر ہے۔ گویا ہم نے ہر میدان میں دیکھیں تو روشن پہلو دکھائی دیتا ہے۔ میں بحیثیت معلم کے، ٹیچر کے، پروفیسر کے، اور ایک پاکستان سے جس خطے نے، جس مٹی نے مجھے تعلیم دی، مجھے حقوق دیے، مجھے شعور دیا،
مجھے اہم جگہوں پر پہنچایا، میری پہچان دی، تو یہ میرے ملک نے دی ہے۔ اور یہ میرے ملک نے دی ان لوگوں کے جو ثمرات، ان لوگوں کی دیکھیں نا، ان کی ذاتی نفی ہے۔ علامہ صاحب کو کیا ملا؟ قائد اعظم کو کیا ملا؟ جب وہ ان کی ڈیتھ ہو رہی تھی پچھلے دنوں میں بحث، وہ ان کے ایمبولینس بھی وہیں پہ رک گئی، اور بہرحال ان کی ڈیتھ تو ایسی بیماری تھی ان کا بچنا ممکن نہیں تھا، مگر ان کو ایسے طریقے سے کیا جا سکتا۔ بلکہ قائد اعظم نے خود بھی کہا تھا میرے لیے پروٹوکول نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے لیے لیاقت علی خان کے کہتے کہ جب وہ شہید ہوئیں گے ان کی بنیاد جو ہے، کہا جاتا ہے کہ بنیاد بھی پھٹی ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں نے پاکستان بنایا۔ اس کے بعد پاکستان کو قائم رکھنے میں بھی بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اپنی حفاظت کی ہے۔ ہمارے شہداء ابھی بھی لڑ رہے ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر شہید ہو رہے ہیں۔ ابھی بھی آج بھی انڈیا سے خطرہ ہے، ادھر سے افغانستان سے خطرہ ہے، امریکہ کی بارہا ہم سازش کا حصہ بنے ہیں۔ لیکن اگر ہم یکجہتی دکھائیں، جو کہ ہم دکھاتے ہیں، چاہے وہ زلزلہ آ جائے تب، سیلاب آ جائے تب، ہم وہ یکجہتی دکھائیں، تو مجھے پورا یقین ہے ایک مضبوط پاکستان ہوگا۔ مگر ہمیں عبدالستار ایدھی جیسے لوگ پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں انصار برنی جیسے لوگ پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں شوکت خانم کینسر جیسا ہسپتال انفرادی طور پر قوم کی مدد سے بنانے پڑنے ہوں گے۔ خالی حکومتیں کچھ نہیں کرتی، خالی ریاستیں نہیں کرتی، عوام کو بھی اٹھنا پڑے گا، عوام کو بھی بحیثیت ٹیچر ہمیں پڑھانا ہوگا، بحیثیت طالب علم ہمیں پڑھنا ہوگا، بحیثیت مزدور ہمیں پوری مزدوری کرنا ہوگی، ہمیں مزدوروں کے حقوق، کسانوں کے حقوق، ہمیں استحصال کا جو نظام ہے نا اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اور کرپشن جو ہے وہ ناسور ہے۔ قائد اعظم کے اگر ارشادات دیکھیں، تقاریر دیکھیں، ایک ایک پہلو پر بیوروکریسی کا کیا رول ہے، عدلیہ کا کیا رول ہے، فیوڈل آرٹس کے بارے میں کیا کہا، طالب علموں کے بارے میں کیا کہا، عورتوں کے بارے میں کیا کہا، ہم بھول گئے ہیں۔ خدا را قائد اعظم کے اقوال جو کہ ٹی وی میں جب پی ٹی وی آیا بڑے ہم نے سنے، جب معاشرے میں عملی شکل نہیں دیکھتے، حکمرانوں میں نہیں دیکھتے، اور پھر ہمارے بیوروکریٹ اپنے آپ کو انگریز سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوٹتے ہیں، لوٹ کر بہت سارے لوٹ کر باہر گھر بنا لیتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ جائیں باہر، زیادہ تر پاکستانی ریٹائرڈ یا سرونگ، پتہ نہیں ان کے پاس کیسے پیسے آ جاتے ہیں یار، یہ مجھے اندازہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو لوٹتے ہیں، یاد رکھیں، میں مذہبی بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مجبوراً مجھے کرنا پڑے گا۔ یہ جو حلال کی جو کمائی ہوتی ہے وہ کم از کم شاید آخرت میں آپ کو بچا لے گی۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ امیر نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، لوگوں نے بزنس کر کے بہت بزنس، اب فیصل آباد آپ جائیں، کہاں چند انڈسٹریاں تھیں، گجرانوالہ جائیں، اب ہزاروں ہیں، کراچی جائیں، قدم قدم پر لاکھوں آپ کو ملتی ہیں۔ بہت ترقی کی ہے ہم نے، کوئٹہ چل جائیں، پشاور میں چلے جائیں، ہر جگہ پر اب یہ سی پیک اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے۔ اور خدا کے لیے یکجہتی شو کریں، محنت کریں، ایمانداری شو کریں۔ یقین کیجئے سنگاپور آپ سے پیچھے تھا، ہانگ کانگ آپ سے پیچھے تھا، فلپین آپ سے پیچھے تھا، تھائی لینڈ آپ سے پیچھے تھا، چائنا آپ سے پیچھے تھا۔ آپ کی پی آئی اے کہاں تھی 60s میں؟ آپ جو پیچھے رہ گئے، غور کیجئے۔ آج یہ وقت ہے 11 ستمبر قائد اعظم کو یاد کرنے کا۔ ایک دفعہ پھر اعادہ کریں، عہد وفا کریں، ایک دفعہ پھر وعدہ کریں کہ آج سے ہم جو بھی ہیں ہم نے اپنے ملک کو دینا ہے، اور وہ ہمارا ملک دیتا رہا ہے، دیتا رہے گا، پر اب ہمیں دینا ہے اور ہم دے سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم نے نہ دیے تو وہ شاید تمہاری داستان نہ ہوگی، داستان ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔